إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. بعد سلام، آج سلام کی بات آپ لوگوں کے سامنے ایک عظیم شخصیت کے تعارف اور اس کے سوانح حیات آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ شخصیت امام ابو حنیفۃ النعمان ابن ثابت الکوفی رحمہ اللہ. سب سے پہلے ان کے نام کے بارے میں اور پھر ان کے کارنامے اور ان کے مقام کے بارے میں انشاءاللہ مختصراً گفتگو کروں گا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، مشہور امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت ابن مرزبان، یہ کوفی نسبت کوفہ کی طرف، اور وہاں ایک مسلمان گہرانی میں کوفے شہر کے اندر ایک مسلمان گہرانی میں دنیا میں آیا، اور اس کے دنیا میں آمد وہ عبد الملک ابن مروان کے خلافت کے زمانہ میں سنہ 80 ہجری جو 699 میلادی کے برابر، اور یہ اس زمانہ ہے جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی پیدائش اس زمانہ سے معاصرت رکھتا ہے کہ صحابہ میں سے ایک بڑی تعداد صحابہ اکرام اب بھی قید حیات میں یا زندہ تھے. اور اس زمانہ کا نام ہے جو جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خیر القرون کے نام سے مسمى یا یاد کیا جاتا ہے. خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اس خیر القرون میں امام ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت الکوفی رحمہ اللہ اس دنیا میں اپنے آن کو کھول دیا. وہ علم فراوان، یعنی بہت علوم سے اور اخلاق عالیہ سے حسنہ سے مشہور اور معروف تھے. حتیٰ کہ امام شافعی رحمہ اللہ اس کے متعلق فرماتا ہے، من اراد ان یتبحر فی الفقہ فهو عیال علی ابی حنیفہ رحمہم اللہ. ہر جو شخص یا کوئی بھی شخص اس کا ارادہ وہ فقہ میں تبحر حاصل کرنا، پوری معلومات حاصل کرنا یا فقہ کو سمجھنا، تو اس پر لازم ہے، ضروری ہے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ میں وہ تبحر حاصل کرے یا اس کی محتاج. دوسری بات ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے متعلق یہ 4 مشہور اور معروف اماموں کے سلسلہ میں یہ سب سے پہلا امام ہے، اور یعنی اول امام فی الائمۃ المتبوعین فی الفروع الاربع. 4 مشہور اور معروف اماموں میں یہ سب سے پہلا امام ہے. عمر کے اعتبار سے بالکل سب سے بڑا اور سب سے پہلی ہے. اور یہ 4 مذاہب امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان میں سے ان تینوں میں سے پہلے امام مالک رحمہم اللہ جمیعاً یہ پہلا امام شمار ہوتا ہے.
اور اس وقت سے لے کر آج تک اگر دنیا میں یا دنیائے اسلامی یا عالم اسلام میں اگر ہم ایک سرسری نظر سے سروے کیا جائے تو ظاہر ہے کہ یہ کروڑوں لوگ ان کے پیروکار ہیں۔ اسی وجہ سے سب سے بڑا اور سب سے اہم ترین اماموں میں جو اتباع کے اعتبار سے اور فروعات فقہیہ میں وہ امام ابو حنیفہ امام اعظم یعنی امام بزرگ شمار کیا جاتا ہے، اس اعتبار سے کہ ان کے ماننے والے فقہی یا فروعی مسائل میں دنیا میں سب سے زیادہ ہے، بنسبت مالکیہ یا بنسبت حنبلیہ یا بنسبت شافعیہ حنفیت، اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں بہت زیادہ ہے۔ اور اگرچہ اس کے زمانہ میں یا اس سے پہلے جو متصل یا اس کے بعد متصل بہت سارے ائمہ تھے، علم اور روایت میں بہت آگے، اس سے بھی پیش قدم، اس سے بھی زیادہ مشہور اور معروف، اس میں کوئی شک نہیں، ان کے زمانہ میں یا ان سے پہلے یا ان کے بعد۔ اگر ان سے پہلے دیکھا جائے تو ان کے زمانہ میں دیکھا جائے، اس سے پہلے دیکھا جائے، پہلے امام زہری ہے، ایوب السختیانی ہے، سلیمان الاعمش ہے، قتادہ ابن دعامہ السدوسی ہے، حسن بصری ہے، محمد ابن سیرین ہے، انس ابن سیرین وغیرہ بہت زیادہ، تو یحییٰ ابن سعید الانصاری ہے وغیرہ۔ اگر انہی کے زمانہ میں دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا مجموعہ کبیرہ انہی کے زمانہ میں جو ان سے بھی زیادہ علم میں روایت میں آگے تھے، جیسا کہ عبد الملک ابن عبد العزیز ابن جریج المکی ہے، یا عبد الرحمن ابن عامر الاوزاعی ہے، اور ابن ابی ذئب ہے، و ابن اسحاق ہے وغیرہ، بہت زیادہ ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو یہ امتیاز ملا کہ اس نے مکتبۃ الرائے اور مدرسۃ الرائے جو اہل الرائے کی جو مکتبہ فکر ہے، اس کی بنیاد فقہ اسلامی میں اس کی بنیاد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے رکھا، اور یہ وہ مدرسہ یا وہ مکتب یا وہ مدرسہ ہے اور وہ سوچ ہے جو بالکل جانی پہچانی اور ایک اصول کے ساتھ، قواعد کے ساتھ، احکام کے ساتھ اور اپنے خاص شاگردوں کے ساتھ یہ دنیا میں قدم رکھا یا وجود میں آیا۔ اگرچہ اس مذہب کو پھیلانے میں اور اس کو جو خدمت کیا وہ بہت زیادہ امام ابو حنیفہ کے پہلی شاگرد یا سب سے پہلا شاگرد، اور وہ ہے امام ابو یوسف القاضی رحمہ اللہ نے اس مذہب کے نشر و اشاعت میں یا اس کی دنیا میں آگے بڑھانے کے لیے جو کام کیا، شاید امام ابو حنیفہ قاضی ابو یوسف کی مرہون منت۔ جیسا کہا جاتا ہے کہ امام البیہقی رحمہ اللہ کے احسان امام شافعی کے اوپر شافعی مسلک کی خدمت میں اتنے زیادہ ہے جتنے امام شافعی کا احسان امام بیہقی کے اوپر نہیں ہے۔ اسی طرح قاضی ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے درمیان جو مناسبات ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے میں لوگوں کی تعریف یا لوگوں کے جو اقوال زرین کہا جاتا ہے، یعنی جو تعریفی الفاظ کے بارے میں امام ابو حنیفہ کے متعلق، اس کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں تو کوشش کروں گا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مختصر جو زندگی کے پہلو ہے یا ان کی زندگی کی جو پہلو ہے یا ان سے
کی زندگی سے جو متعلق امور ہے اس میں تولا سے بحث کروں۔ اور وہ یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سارے علوم میں جو اس وقت رائج تھا ان کے زمانہ میں، جیسا کہ فقہ، علم الکلام، علم حدیث یا اصول حدیث، علم تفسیر، ان سارے علوم میں اس کا مہارت تھا، ایک مہارت کاملہ۔ ہر قسم میں یا ہر علوم میں اس کی تباہر تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ البتہ بعض ماہرین حدیث یا علماء حدیث جو فن حدیث میں ان کی مہارت ہے، انہوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علم حدیث میں حافظ کی درجہ تک نہیں پہنچا، جیسا کہ امام ذہبی رحمہ اللہ ان کو حفاظ حدیث میں سے اگرچہ شمار کرتا ہے، لیکن عموماً امام ذہبی کے علاوہ جو اکثر بیشتر ماہرین حدیث اور یا ائمہ حدیث یا حفاظ حدیث امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو حافظ حدیث کی درجہ نہیں دیتا، یعنی حافظ کی درجہ میں نہیں پہنچ چکے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر اس کو تسلیم بھی کیا جائے کہ حافظ کی درجہ میں نہیں پہنچا، لیکن یہ کہ اس کے باوجود ایک محدث تو تھے، اپنے استطاعت کے مطابق یا اپنے علم کے مطابق۔ یہ الگ معاملات ہے کہ ان کی توجہ فقہ کی طرف زیادہ تھا بنسبت روایت، لیکن ایک امام تھا، ایک امام مسلم، یہ کسی کا اختلاف اس میں نہیں کہ امام نہ ہو الا ماشاء اللہ۔ اور اس کی اگر ذاتی اس کی شخصیت کی طرف دیکھا جائے، امام ابو حنیفہ کی شخصیت کی طرف، ایک مستقیم، استوار، باوقار شخصیت تھے۔ اور امام رحمہ اللہ کہ یعنی کوئی چیز وہ یہ نہیں سبب نہیں بن سکتا یا اس درجہ تک نہیں پہنچتا ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ اس کی درجات سے کچھ کم کریں یا اس کے بارے میں کوئی نقصان تلاش کرنے کے کچھ عامل موجود ہو یا سبب موجود ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سخت ترین حالات میں اور مشکل ترین وقت میں اور حساس ترین لحظات میں وہ اپنے احساسات پر قابو اور اپنے احساسات پر مسلط تھے۔ کوئی بھی الفاظ جو یعنی بے معنی، بے مفہوم الفاظ یا جو ان کے بے اہمیت الفاظ، اس کو طیش میں نہیں لاتے، بلکہ وہ برداشت سے اور تحمل سے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، بعد میں اس کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں۔ بطور مثال حسن بصری رحمہ اللہ کے زمانہ میں کہ حسن بصری رحمہ اللہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 110 ہجری میں اس کی وفات ہے، اور حسن بصری ایک بہت عالی پائے کے بلند پائے کے عالم تھے، اور اس کی شخصیت بالکل نمایاں اور مشہور تھا، مگر وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کی دیدگاہ سے یعنی اس کی نظر سے، اور اگر وہ نظر نقد کے ہم دیکھیں کہ نقد کی نظر سے یا تنقید کی نظر سے، اور وہ امام حسن بصری رحمہ اللہ کے بعض اشتباہ یا بعض اشکالات یا بعض جو کنفیوزات کے بارے میں وہ نقد کرتا ہے، اور یہ دلیل ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جب حسن بصری کے بعض علمی مسائل میں تنقید کرتا ہے تو یہ دلیل ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک
طاقتور، ایک دانشور اور ایک عالم اور ایک معتمد علی نفس شخصیت تھے کہ وہ اپنی شخصیت پر یا اپنی ذات پر اس کی اعتماد تھا۔ اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، بلکہ اس کو میں درست اور صحیح سمجھتا ہوں، اور وہ یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تابعین کی زمرہ میں یا تابعین کے جملہ میں شمار کیا جاتا ہے، اس لیے کہ میں نے ابھی ان کے نسب نامہ کے متعلق بتایا کہ اس کی پیدائش کے وقت سنہ 80 ہجری میں کہ صحابہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ایک بڑی تعداد موجود تھے۔ اب اس سے اندازہ کر سکتے جب 80 میں پیدا ہو گیا اور صحابہ جب سب سے آخری صحابہ موتاً جو دنیا سے چلے گئے عامر بن طفیل ہے، وہ 110 ہجری میں، جب 110 80 30 سال، تو 30 سال مانا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جوانی کے زمانہ میں وہ موجود تھے، اور صحابہ منتشر تھے عراق میں، شام میں، جزیرۃ العرب میں، سرزمین حجاز میں، خراسان کی سرزمین میں وغیرہ۔ تو اس یہ کہنا کہ کوئی صحابی کو نہیں دیکھا، میرے خیال میں یہ درست نہیں ہے، بلکہ ان کی ملاقات انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واقع ہوا، اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات تو واقع ہوا، لیکن اکثر و بیشتر محققین کی نظر اس پر ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ صغار التابعین نہیں، اصغر صغار التابعین میں سے، اور یہ صحابہ کو دیکھا اور صحابہ سے روایت نہیں کیا، معنی ہے کہ تابعی رویتاً ولیس بتابعی روایتاً، رویتاً دیکھنے میں تابعی ہے لیکن روایتاً تابعی نہیں ہے۔ اس میں مثلا صحابہ میں بھی اس طرح شخصیت موجود تھے، جیسا محمد بن ابی بکر، وہ جب پیدا ہوا ذوالحلیفہ میں اور حجۃ الوداع کے موقع پر، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم 84 یا 3 مہینہ کے بعد 84 دن یا 3 مہینہ کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے، وفات پایا۔ تو اس وقت محمد بن ابی بکر کی عمر 3 مہینہ، لیکن کیا وہ صحابی ہے یا تابعی؟ دیکھنے میں تو صحابی ہے رویتاً، لیکن روایتاً اس کی کوئی بھی روایت مرفوع نہیں، اور ساری روایت اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے یہ مرسل ہے، بلکہ اس کی روایت اس کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطہ موجود ہے، لہذا ان کی روایت ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہی محققین کی نظر ہے کہ تابعی ہے رویتاً لا روایتاً، روایتاً نہیں۔ آخری چیز جس کے بارے میں خطیب البغدادی وغیرہ جو ابن حبان وغیرہ رحمہم اللہ نے وہ لب کشائی کیا یا کچھ انہوں نے بتایا کہ ابو حنیفہ کی نام نعمان نہیں تھا، اس کے نام عتیق تھا، اور اس کے باپ کا نام زوترہ تھا، زوتی، اور بعد میں کہتا ہے کہ اپنے نام کو نعمان اور اپنے ابا کے نام کو ثابت ظاہر کیا، اور کہتا ہے یہ ابو حنیفہ عتیق ہے اور اس کی باپ زوترہ ہے، زوترہ اس کا نام تھا، اور کہتے ہیں بعد میں اس نے اپنے نام کو نعمان سے مشہور کیا اور اپنے باپ کو ثابت سے مشہور کیا یا تبدیل کیا، کہ اگرچہ اس میں نے ابتدا میں بتایا کہ ایک اسلامی گہرانے میں پیدا ہو گیا، اور ان کا مقصد یہ کہ زوترہ یا زوتی یہ کافر تھا، اور یہ امام ابو حنیفہ کے دادا ہے، اور یہ کابل میں رہتے تھے، کہتے ہیں کہ یہ جو کافر تھا یہ گرفتار ہو گیا اور یہ بعد میں اسلام لایا، اور ان کا مقصد یہ کہ یہ ثابت کرنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک کافر خاندان میں پیدا ہوا۔
لیکن یہ درست نہیں ہے۔ اگر اس کو تسلیم بھی کیا جائے 1 منٹ کے لیے تو مانا یہ کہ یہاں اس کیا نام ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں کوئی آنچ نہیں آئے گا، کیا کچھ بھی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ اسلام میں معیار جو برتری اور افضلیت اور تفوق کا یا کرامت کا جو معیار ہے اور وہ ہے تقوی، اور وہ جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، چاہے دادا کچھ بھی ہو پردادا کچھ بھی ہو، ہمیں سے کوئی سروکار نہیں، لیکن ایک اسلامی خاندان میں یہ پیدا ہوا تھا۔ اصل بات یہی ہے، اس لیے کہ حماد ابن النعمان ابن ثابت جو حماد ابن سلیمان جو پوتا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، وہ بیان کرتا ہے کہ ان کے نسب ایک اسلامی خاندان تھے، کوئی کفر کی گہرانہ نہیں تھا، اور ظاہر ہے کہ صاحب البیت ادری بما فیہ، وہ زیادہ جانتا ہے کہ اس کی دادا و پردادا کس پر تھا یا کس پر نہیں تھا۔ بہرحال میں یہاں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔